السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بخت نصر کے بارے میں۔ بخت نصر ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ زمانہ شہزادگی میں مصر فتح کیا، اپنے باپ نبولا سر کے بعد تخت پر بیٹھا۔ 597 قبل مسیح میں یہودا جودیا بغاوت کی۔ اس علاقے میں دوبارہ بغاوت ہوئی تو یروشلم کو تباہ کر دیا گیا اور 4000 یہودیوں کو گرفتار کر کے بابل لایا گیا۔ یہودیوں کی اس قید کو بابل کی اسیری کہا جاتا ہے۔ اس عہد میں سلطنت کی زیادہ تر دولت بائبل کی قلعہ بندی اور تعمیرات پر خرچ کی۔ اس کا محل عجوبہ روزگار تھا۔ بائبل کے معلق باغات 7 عجائبات اسی نے بنوائے تھے۔ بائبل علم و ادب اور تہذیب و تمدن کا بہت بڑا مرکز تھا۔ بائبل میں اس کا ذکر نبوکد نصر کے نام سے ہے۔ بعض کے نزدیک ان اسیران بنی اسرائیل کی تعداد 80,000 تھی اور ان اسیران میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے۔ حمورابی کی حکومت ختم کر کے بادشاہ بننے کے بعد جب نبوکد بخت نصر بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے بیت المقدس کو مکمل تاراج کر دیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باقیات کو لوٹ لیا، محلات کو تباہ کر دیا اور ہیکل سلیمانی میں موجود کتب کو جلا دیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی شامل تھے، اور انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو رب تعالیٰ نے اس بخت نصر پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل و صورت کو مسخ کر دیا۔ حضرت وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ بے شک بخت نصر کے چہرے کا مسخ پہلے شیر کی شکل و صورت میں ہوا، پس شیر درندوں کا بادشاہ بن گیا، پھر بخت نصر کا مسخ تبدیل یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی شکل تبدیل کر دی، گدھ کی شکل میں ہوا، پس گدھ پرندوں کا بادشاہ بن گیا، پھر بخت نصر کا مسخ بیل کی شکل و صورت میں ہوا، پس بیل چوپایوں اور مویشیوں کا بادشاہ بن گیا۔ بخت نصر کا یہ مسخ 7 سال تک ہوتا رہا، لیکن اس کا دل انسان کا دل ہی رہا۔ اسی وجہ سے وہ بخت نصر تمام مسخ شدہ صورتوں میں بھی انسانی سوچ اور طرز عمل کو اپنائے رہا اور حکومت کرتا رہا، جو اس وقت بھی اس کے پاس تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر کو انسانی شکل عطا کر دی تو اس کی روح بھی لوٹا دی۔ سعدی لکھتے ہیں کہ جب بخت نصر کو حق تعالیٰ نے دوبارہ انسانی شکل عطا کی تو اس کو بادشاہت بھی لوٹا دی۔ چنانچہ اس وقت بخت نصر کے نزدیک حضرت دانیال علیہ السلام اور ان کے ساتھی سب سے زیادہ باعزت تھے، جن کو بخت نصر اسیران بیت المقدس کے طور پر قید کر کے بائبل عراق لے کر آیا تھا، کیونکہ یہودیوں کو اس وقت قربت سے شدید حسد تھا۔ پس یہودی امراء بخت نصر سے کہنے لگے کہ دانیال علیہ السلام جب پانی پی لیتے ہیں تو ان کا پیشاب پر سے اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات اس وقت ان میں بہت آر معیوب سمجھی جاتی تھی۔ بنا بری بخت نصر نے اس بات کو جاننے کی خاطر یہودی امراء حضرت دانیال علیہ السلام کی دعوت کی، پھر انہوں نے کھانا کھایا اور پانی پیا۔ دوسری طرف بخت نصر نے دربان کو حکم دیا کہ کھانا کھانے کے بعد حاضرین میں سے سب سے پہلے جو بھی پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلے اسے کلہاڑی سے قتل کر دینا، وہ پیشاب کرنے والا یہی کیوں نہ کہے کہ میں بخت نصر ہوں۔ پر تم ان سے کہنا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ بخت نصر نے مجھے تیرے قتل کا حکم دیا۔ چنانچہ کھانا ختم ہوا تو سب حاضرین میں سے بخت نصر پہلے پیشاب کی شدت کی وجہ سے بے قرار ہو کر سب سے پہلے کھڑا ہوا، جو اس کو اچانک ہی اتر آیا۔ لہٰذا وہ باہر نکلنے لگا تو دربان اس پر کم روشنی کی وجہ سے حملہ آور ہوا۔ تو بخت نصر بولا، میں بخت نصر ہوں۔ تو دربان بولا، تو جھوٹ بولتا ہے، بادشاہ نے مجھے تیرے قتل کا حکم دیا ہے، اور اس پر کلہاڑے کا وار کر دیا، جس سے بخت نصر ہلاک ہو گیا۔ اس کے توحیدی ہونے کا متعلق وہب بن منبع فرماتے ہیں کہ بعض یہود و نصارہ میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ بخت نصر موت سے قبل ایمان لے آیا تھا یا نہیں، مگر بعض یہودی علماء کہتے ہیں کہ اس نے انبیاء کو شہید کیا اور بیت المقدس کو تاراج کیا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول نہ کیا اور وہ کافر ہی مرا۔